الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ کو تمام مشکلات سے نجات عطا فرما دے گا۔ آپ کی تمام پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ پریشان حال ہیں تو آپ کی تمام پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہونے کا صرف یہی ایک خاص ترین وظیفہ ہے۔ اگر آپ مشکلات میں گھرے ہیں تو آپ کو مشکلات سے نکالنے کا صرف یہی ایک خاص وظیفہ ہے۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایسا خاص عمل لایا ہے جو میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو بس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا خاص ترین وظیفہ آج آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یہ وظیفہ بہت زیادہ پر اثر وظیفہ، لازوال وظیفہ ہے، اور خاص کر ان کے لیے بھی جن کے امتحانات ہونے والے ہیں یا ہو رہے ہیں، یا جن کے بچوں کا دماغ بہت زیادہ کمزور ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کا جو دماغ ہے وہ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے، تو وہ بھی یہ عمل کریں۔ اللہ پاک ان کی بھی تمام مشکلیں حل فرما دے گا۔ ہر حاجت تو مشکل کے لیے، دشمن کی تباہی کے لیے، ہر مرض سے نجات کے لیے، رنج و غم کے لیے، اور فتح مقدمہ کے لیے، مال و دولت کے لیے، جن و آسیب کے لیے یہ وظیفہ بہت کارآمد ہے۔ من پسند شادی چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زندگی کی تمام خواہشات آپ کو مل جائیں، آپ کی پوری ہو جائیں، تب بھی آپ یہ وظیفہ کریں۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکتیں آپ کو دکھا دے گا۔ تو آج کا وظیفہ شروع کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ میں اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نسخے پر عمل کیجئے اور کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیے، کیونکہ درود پاک ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں، تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ درود پاک کی کثرت انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ آپ کی بھی تمام حاجتیں، تمام پریشانیاں، تمام مشکلات کا حل نکل آئے گا اور اللہ پاک آپ کو غیب سے عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے، بہت سی کرامات دیکھی ہوں گی، تو ایک کرامات جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی آج آپ کے سامنے اس کا ذکر کروں گی۔ ایک میرے بھائی جو کہ بہت زیادہ پریشان حال تھے، غریب تھے، غربت کا شکار تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور بس گھروں میں کام کاج کر کے تو روزی روٹی کی تلاش کرتے۔ تو بس ان کا ایک پیشہ تھا کہ وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتے، سارا دن چلتے پھرتے ہر کام کاج کے دوران کثرت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ مالک مکان کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی اور وہ حج پر جانا چاہتے تھے۔ تو بس اس بندے کی قسمت جاگ اٹھی اور قسمت نے انگڑائی لی، اور اس بندے کی قسمت ایسے جاگی کہ وہ مالک مکان کہتا ہے کہ تو نے میری بہت خدمت کی ہے، لہٰذا اس دفعہ میری جگہ پر تو حج پر جائے گا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں تو اس قابل نہیں کہ آپ کی جگہ جا سکوں، لیکن مالک مکان نے اصرار کیا اور ساتھ میں اس کے مالک نے یہ کہا کہ تم جاؤ اور زیادہ سفر بھی میں دوں گا، وہاں پر رہنے کا بھی خرچہ سب میں پورا کروں گا۔ تو اس طرح سے ان کی جگہ پر
وہ اس کا نوکر چلا گیا۔ اب وہاں پر جا کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا، مدینہ طیبہ کی جب حاضری دی تو کہتا ہے کہ میری وہیں پر آنکھ لگ گئی۔ میں دیکھتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرا کے مکین میرے سامنے جلوہ فرما ہیں اور آ کر اپنے زبان مبارک سے یوں پھول برسا رہے ہیں کہ اے آدمی تیرا آنا مبارک ہو۔ اور اس طرح وہ کہتا ہے کہ میری آنکھ کھل گئی، جب اٹھا تو میرے جسم سے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو سبحان اللہ عز و جل، جو شخص درود پاک کی کثرت کرتا ہے انہیں اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ تو آپ اپنی حاجتوں پریشانیوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا یہ وظیفہ کر لیجئے۔ اس وظیفے کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ صرف اور صرف آپ نے 2 رکعت نفل کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز عشاء کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز ظہر کے بعد، نماز مغرب، آپ کسی بھی نماز کے بعد 2 نفل آپ پڑھیں۔ دونوں نفل میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں تو پھر آپ نے یہ 3 نام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ پڑھ لیں، لیکن 2 رکعت نفل آپ پہلے ادا کر لیں اور اس کے بعد آپ سارا دن میں چلتے پھرتے آپ اس عمل کو کرتے رہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، تسبیح ہاتھ میں لے کے آپ نے پڑھنا ہے حامیم لا ینصرون۔ یہ آپ نے 3 کلمات کو پڑھ لینا ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ آپ ایک دفعہ نفل پڑھیں اور پھر آپ 3 سے 4 دن بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، پھر آپ کو دوبارہ سے نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور آپ کی جو بھی حاجت ہے، جس دن آپ نے وظیفہ ختم کیا اسی دن اللہ پاک آپ کی وہ حاجت پوری کر دے گا۔ ہو سکتا ہے ایک دن میں ہی آپ کا کام ہو جائے، ہو سکتا ہے 2 سے 3 دن لگ جائیں، اور اللہ پاک دیکھیے گا آپ کی تمام حاجتوں کو، تمام مرادوں کو پورا کر دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے۔ تو خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، تو آپ لوگوں نے اپنا نام اگر دعا میں شامل کروانا ہے تو فوری طور پر کمنٹ میں ہمیں میسج کریں اور ساتھ میں کم از کم 20 بار درود پاک ضرور پڑھیں۔ اس وظیفے کی اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا خاص ترین عمل ہے۔ تو آپ لوگ اگر اس وظیفے کی اجازت لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس وظیفے کو اجازت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے تمام کام فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک، ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔